کہانیوں قصوں کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ ہر مسلمان نے اپنا تزکیہ نفس کیسے کرنا ہے، اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے اور اس کی روحانی طاقت کیسے بڑھے گی۔ اس لیے قصہ بیان ہو رہا تھا یہودی بادشاہ کا، جس نے آگ جلائی اور بت کو رکھ دیا اور کہا کہ اس بت کو سجدہ کیا جائے۔ تو عورت نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اس کا بچہ جو تھا وہ آگ میں جب ڈالا گیا تو اس کا ایمان ذرا متزلزل ہوا۔ تو بچے نے کہا ہے ماں گھبرا نہیں، تم بھی اندر آ جا، یہ آگ سلامتی والی ہے، دیکھنے میں کچھ اور ہے، اور جب اندر آ جائے گی تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اوپر جیسے سرد ہو گئی تھی، ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس طرح ہی ٹھنڈی ہے۔ اب آگے انہوں نے سمجھایا کہ بادشاہ جو تھا آگ کی طرف متوجہ ہوا اور اسے کہنے لگا کہ اے بد مزاج، تیری دنیا کو جلانے والی فطرت کو کیا ہوا؟ تیرا کام تو جلانا ہے اور اب تو جلا نہیں رہی، تو جلاتی کیوں نہیں؟ تو اپنے پوجنے والوں کو بھی نہیں بخشتی، ان کو بھی جلا دیتی، تجھے نہ پوجنے والے کیسے بچ گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر جادو کر دیا ہے یا تیری فطرت کے خلاف تیرا کام ہماری بد نصیبی کی وجہ سے؟ آگ سے باتیں نہیں کی جا سکتی، نہ کوئی آگ نہ گلنا کرتا، یہ باتیں کریٹ کی گئی ہیں، سمجھانے کے لیے بنائی گئی ہیں کہ اس بادشاہ نے سوال کیا۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں ہمارے مختلف سوال جواب ہوتے ہیں، اچانک ہوا چلنی شروع ہو جاتی ہے تو ہمارے اندر سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ 31 مئی کو جو کیا کہتے ہیں مہینہ ٹھنڈا ہے، ہمارے اندر سوال پیدا ہو جاتا ہے اور ہم یہ سوال کرتے ہیں یار دیکھو 31 مئی ٹھنڈ کنی ہوئی یار، پکھا چلانے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی۔ اگر نہ بھی یہ کہا جائے تو کچھ نہیں ہوتا، وقت گزاری کے لیے ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے کام ہے جب مرضی جو مرضی کر دیں، کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں، موسم بدلتے رہتے ہیں، گرمیوں میں سردی، سردی میں گرمی آ رہی، تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر دیتا ہے۔ تو ہمارے سوال جواب اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ نے بھی آگ سے سوال جواب کیے، تو سمجھانے کے لیے کہنے لگے آگ نے کہا میں وہی آگ ہوں، تو نے میری گرمی دیکھنی ہے تو تو اندر آ جا، میری طبیعت اور اصل نہیں بدلی، آگ کا کام جلانا ہے وہ جلائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی کیمیکلز لگا لیے جائیں جسم پر اور بندے کو آگ بھی لگا دی جائے تو آگ سے نہیں کھائے گی، نہیں، کیوں نہیں کھائے گی؟ اس لیے کہ وہ کیمیکل لگا ہوا ہوگا۔ اور اگر بندے کا ایمان مضبوط ہو اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے اور اسے یقین ہو کہ یہ آگ مجھے کچھ نہیں کہے گی، تو واقعی کچھ نہیں کہے گی، کیونکہ اس کا یقین توکل اللہ کی ذات پر ہوگا۔ تو آگ نے کہا میں وہی آگ ہوں، میری گرمی دیکھنی ہے تو اندر آ جا، میری طبیعت اصل نہیں بدلی، البتہ میں خدا کی تلوار ہوں، اجازت ہی سے کاٹتی ہوں اپنے آپ نے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرغی پر جب چھری چلتی ہے، چھری چلانا ہمارا کام ہے، موت دینا اللہ کا کام ہے، ہم موت نہیں دے سکتے۔ اگر ہم چھری چلاتے ہیں مرغی پر تو موت اللہ کے حکم سے آتی، ہمارا عقیدہ یہی ہے، چھری چلانا ہمارا کام، موت دینا اللہ کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کی، مگر وہ چلی نہیں، کیونکہ اللہ کریم کی اجازت ہی نہیں تھی۔ اس لیے جس وقت اور جس لمحے اللہ کریم کا حکم ہوتا ہے اسی وقت سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں بیٹے کہ آپ لوگوں نے کوشش کرنا بند کر دینی، کوشش آپ نے بالکل کرنی، کیونکہ مجھے تو محبت راس آ جاتی ہے نا، جب محبت راس آ جاتی ہے تو کوئی بھی کام ہو محبت میں بہت آسان ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے راتوں کو جاگنا آسان ہوتا ہے کیونکہ محبت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے وظیفے کرنا آسان ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، کوئی لوگ تلواروں کی چھاؤں میں رہتے ہیں، محبت ہوتی ہے۔ محبت میں ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔
دماغ کھل جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، خود سے بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یار یہ کیسے ہے۔ میں نے آگے بتایا کہ میں چھوٹا تھا تو مجھے اپنے دوست راشد سے بڑی محبت تھی، تو وہ بی اے لٹریچر کر رہا تھا، تو اس نے مجھے بھی کہا کہ بی اے کر لو۔ میں کہا میں کر لوں گا، کہتے ہاں۔ اچھا، اس کی بات پر مجھے یقین ہو جاتا تھا، محنت میں نے کرنی، پیپر میں نے دینا ہے، اس نے صرف مجھے بتانا ہے کہ پیپر اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے۔ تو میرے اندر یہ یقین کی کیفیت ہوتی تھی کہ جانا ہے، بیٹھنا ہے اور پاس۔ دماغ سے یہ نکال دیا ہوا کہ میں فیل ہو جاؤں۔ یہ محبت یقین کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، یقین ہو جاتا ہے کچھ نہیں ہوگا۔ حالانکہ اکثر کیا کہتے ہیں تو پڑھتا بھی کوئی نہیں ہے۔ میں کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں پیپر دوں گا، میں پاس ہو جاؤں۔ کسی سے ٹیوشن بھی نہیں پڑھتا تھا کہ کسی سے ٹیوشن پڑھی ہے، ٹیوشن پڑھے بغیر ہی پاس ہو جاتا تھا۔ تو محبت جو ہے یہ ایسا ہی ہے۔ جب میں منیر احمد یوسفی صاحب کے پاس بیٹھا کرتا تھا تو اس وقت بھی سارے کام کرتا تھا، تو وہ خود کہا کرتے تھے یہ وہ بندہ ہے جو بغیر پیر کے ٹھیک چل رہا ہے، کیونکہ میں نے تو بیعت ان کی نہیں تھی، بیعت تو میں اپنے پروموشن کی تھی۔ تو وہ یہ کہا کرتے یہ وہ بندہ ہے جو بغیر پیر کے بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ تو یہاں پر آگ نے کہا میں وہی آگ ہوں، لیکن میں اللہ کی وہ تلوار ہوں جو اس کے حکم سے کاٹتی ہے۔ جس طرح ظاہری آگ خدا کے حکم کی پابند ہے، اسی طرح باطنی آگ بھی خدا کے حکم کی پابند ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو مزاج میں سوزش پیدا کر دیتا، مجھے پتہ نہیں لگتا یار گرمی پیدا ہو گئی، یار بی پی ہائی ہو گیا یار۔ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، اندر سے ہی کیفیت پیدا ہو جاتی، اور جب چاہتا ہے تو عین غم خوشی بن جاتا ہے۔ ہوتا غم ہے لیکن بندے کے لیے خوشی بن جاتا ہے۔ ہوا، مٹی، پانی اور آگ غلام ہیں کس کے؟ اللہ کریم کے۔ ہوا، پانی، مٹی اور آگ اللہ کریم کے ہتھیار ہیں۔ کسی بھی چیز کو بڑھا دیتا ہے، کسی چیز کو کم کر دیتا ہے، یہ اس کے سارے کام ہیں۔ آپ سارے بھی اس کے بندے، آپ سارے بھی اللہ کریم کے ہتھیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس طرح چاہے استعمال کر، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ البتہ اپنے دل میں یہ خیال ضرور پیدا کرنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی کام لے، یعنی اپنے دماغ میں رکھیں کہ یا اللہ مجھ سے کوئی کام لے۔ اور اس کہتے کہ ماحول کیسے بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، لیکن یہ جو جوش ہے نا دماغ کا، یہ ختم نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لے، کیونکہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس سے چاہے، جس طرح کا چاہے کام لے سکتا۔ ہمیں علم بھی نہیں ہوگا، امید بھی نہیں ہوگی، وہ لے لے گا۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اپنے دماغ میں رکھیں، کہتے کام کرتے ہوئے دماغ ٹھنڈا رہنا چاہیے اور پاؤں حرکت میں رہنا چاہیے، دماغ کو گرم نہیں رہنا چاہیے۔ اگر دماغ گرم ہو جائے گا تو آف ہو جائے گا، غصہ کرے گا آف ہو جائے گا۔ اس لیے دماغ ٹھنڈا رہنا چاہیے اور پاؤں حرکت میں رہنے چاہیے۔ ہاتھ اور پاؤں سے کام لیتے جائیں لیکن دماغ کو ٹھنڈا رکھیں، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ اپنے آپ کو ایک مشن میں سمجھیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مشن میں نہیں سمجھیں گے پھر دماغ گرم رکھیں گے، اور جب دماغ ٹھنڈا رکھیں گے اور ہاتھ پاؤں کو کام میں رکھیں گے، پھر جتنے مرضی لفظ آئیں، کوئی کچھ کہے، آپ اسے آسانی کے ساتھ ٹیکل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا دماغ ٹھنڈا اور ہاتھ پاؤں گرم رہنے چاہیے۔ تو جب وہ چاہتا ہے مٹی، پانی، آگ، ہوا سے کام لے لیتا ہے۔ میرے اور تیرے اعتبار سے مردہ ہیں لیکن اللہ کے نزدیک زندہ ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ چیزیں کیا کام کرتی ہیں؟ ہوا نظر نہیں آتی، لیکن ہمارے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑی طاقت ہے۔ وہ جو چاہتا ہے ان سے کام لے لیتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میرے اور تیرے اعتبار سے یہ مردہ ہیں لیکن اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور اس کے حکم کے پابند ہیں۔ ہر شے اللہ کی بات مانتی، زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کی بات مانتی، ہر شے اس کی بات مانتی، کوئی اپنی مرضی نہیں کرتی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ کو گو لے کے کھڑے نے، سور لے کے کھڑے نے، بس
اینا ہی پتہ کھڑے نے کدوں بگل بجانا ہے جدو حکم ہو جائے گا. ڈیوٹی لگی ہے بس تیرا کام ہے ہی ہے, لے کھلوتا رہے. کھڑے ہیں کب سے کھڑے ہیں, کب تک کھڑے رہیں گے, بس کھڑے ہیں. جبرائیل علیہ السلام و طیت و سنا پیغمبروں کو پیغام رسانی کے لیے مقرر ہیں. میکل علیہ السلام رزق تقسیم کرنے کے لیے مقرر ہیں. اسرائیل علیہ السلام جان قبض کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. یعنی سارے کے سارے اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اور ہمیں دعا کرنی چاہیے, یا اللہ جب کوئی حکم ہم پر نازل ہو, ہمارے لیے کام ہو, تو ہم بھی اس کے پابند ہوں. حتیٰ کہ اگر حضرت اسرائیل علیہ السلام تیرے حکم سے جان نکالنے کے لیے بھی آئیں تو ہم راضی ہوں. ہمارے دماغ میں یہ نہ ہو کہ یار موت آ گئی ہے, میں ہلے بڑے کام کرنے. ہمارے اندر یہ چیز ہو کہ اللہ کا حکم ہے, لبیک یا اللہ ہم جلنے کے لیے تیار ہیں. عاشق کی طرح بے جان اور مسلسل, کہتے ہیں اللہ کے نزدیک زندہ ہے, اس کے حکم پہ پابند ہے. عاشق کی طرح بے جان اور مسلسل, تو لوہے پر پتھر مارے گا تو آگ نکلے گی, وہ بھی اسی کے حکم سے باہر نکلتی. اگر اس کا حکم نہ ہو تو نہیں نکلتا. ظلم کے لوہے اور پتھر کو باہم نہ ٹکرا, کیونکہ یہ بھی مرد عورت طرح بچے دیتے ہیں. کیسے انہوں نے بات کہی, انہوں نے کہا ظلم کے لوہے اور پتھر کو باہم نہ ٹکرا, کیونکہ یہ بھی مرد اور عورت کی طرح بچے دیتے ہیں. ظالم جب کوئی عمل کرتا ہے نا تو اس سے بھی بچہ نکلتا ہے نا. کہتا ہے مظلوم کی بد دعا سے بچو, عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی. تو جب کوئی ظلم کرتا ہے تو اس سے جو بد دعا نکلتی ہے وہ کہاں تک جاتی ہے, یہ سمجھایا گیا. تو اس نے کہا کہ ظلم کے لوہے اور پتھر کو باہم نہ ٹکرا, کیونکہ یہ بھی مرد اور عورت کی طرح بچے دیتے ہیں. یہ سب اسباب ہیں. تو ذرا اونچا دیکھ کے اسباب کو بھی کسی مسبب نے پیدا کیا ہے, اس لیے ذرا اونچا کر کے دیکھ کہ یہ ساری کائنات چل کس کے لیے, کس کے حکم سے رہی ہے. ان اسباب کو وہ مسبب عمل کرنے والا بتاتا ہے, اور جب چاہے معطل بھی کر دیتا ہے, جب چاہے معطل کر دیتا ہے. اور یہ توحید کی بات جب سمجھ میں آ جاتی ہے نا تو بندہ ہر غم سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری باتوں نے بہت سے لوگوں کو بڑے غموں سے بے نیاز کر رکھا ہے. انہی باتوں نے بہت سے غموں سے بے نیاز کر رکھا ہے, اور مشکل وقت میں حوصلہ دے رکھا ہے. کیونکہ جب بھی کوئی آ جاتی ہے نا سر پر تو وہی سمجھتا ہے کہ یار اللہ کا حکم آ گیا. وہ بھاگتا نہیں ہے کہ یار میں دم درود طویل آگے کر رہا ہوں. کہتا ٹھہرو ذرا, ایک دو دن ٹھہرتے جاؤ, آئیے تو آج نا مہمان آئیے, آ تو لین دیو, پھر اگے دیکھتے ہیں کی کرنا ہے. اور وہ جب چاہے معطل بھی کر دیتا ہے. وہ اسباب جو انبیاء کے رہنما ہیں ان اسباب سے بالا تر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو اسباب پیدا کر دیتا ہے یہ ان اسباب سے بالا تر ہے. ان اسباب سے ہماری عقل واقف ہے, اور ان اسباب کو انبیاء جانتے ہیں. کیا سمجھایا؟ ان اسباب سے ہماری عقل واقف ہے, ہماری عقل جانتی ہے یہ سبب ہیں. اور جو نبیوں کے لیے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں وہ نبی جانتے ہیں. آگ اور ہوا اللہ کے حکم سے وجود میں آتے ہیں, اس کی شراب سے دونوں مست ہیں. اے بیٹا, بردباری کا پانی اور غصے کی آگ بھی تو اللہ کی جانب سے دیکھے گا. ہوا کی جان اگر اللہ سے واقف نہ ہوتی تو قوم عاد کے نیک و بند میں کیسے فرق کرتے. اب انہوں نے کیا سمجھایا, ہوا کی جان اگر اللہ سے واقف نہ ہوتی تو قوم عاد کے نیک و بد میں کیسے فرق کرتی. اب اس کی مثال کیا دی انہوں نے, ہوا کا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنا. کہتے ہیں مومنوں کے چاروں طرف حضرت ہود علیہ السلام نے ایک ہاتھ کھینچ دیا تھا. جب ہوا اس جگہ پہنچتی نرم پڑ جاتی, جو اس ہاتھ کے باہر تھا ہوا اندر سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی. کیونکہ جب ہوا کا عذاب آیا نا ان کے اوپر تو مومنوں کے گرد نشان لگا دیا, ہاتھ کھینچ دی. اب وہی مثال سمجھا رہے کہ نبیوں کے لیے اسباب وہ ان کے مطابق ہوتے ہیں, تیرے لیے جو ہے وہ تیرے مطابق. اور جب نبیوں کی بات آ جائے گی وہ جو سبب جانتے ہیں وہ نبی بہتر جانتے ہیں, اس لیے انہوں نے ہاتھ کھینچا. تو جب ہوا اس جگہ پہنچتی تو نرم پڑ جاتی, اور جب دوسرے کی طرف جاتی تو پاش پاش اڑا کر رکھ دیتی. اس طرح حضرت شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ریوڑ کے چاروں طرف ایک نمایاں خط کھینچ دیتے جب وہ جمعے کی نماز کے لیے جاتے تاکہ بیڑیا غارت گری نہ کرے. ان کی
بیڑوں کو بیڑیا نہیں کھاتا تھا کیونکہ وہ ایک ہاتھ کھینچ دیتے تھے، اس کے اندر کوئی بیڑیا نہ گھستا نہ کوئی بکری باہر آتی، بیڑیے کی اور بکری کی ہرس کی ہوا اس مرد خدا کے دائرے میں بند تھی، نہ وہ دائرہ توڑتی تھی نہ یہ دائرہ توڑتا تھا، انہوں نے ان کے اندر جو چیز تھی نا وہ بند کر دی تھی، بس اس دائرے کے اندر کوئی نہیں آئے گا۔ ہر ایک بندے نے اپنے دائرے رکھے ہوتے ہیں، اپنے دائرے کے اندر کسی کو آنے نہیں دیتا، اس دائرے کو کوئی چھیڑنے کی کوشش کریں گے نا تو غصہ کر جائے گا، ناراض ہو جائے گا، کیونکہ اس کا دائرہ ہوتا ہے، اپنے دائرے میں وہ کسی کو آنے نہیں دیتا۔ ایسے جیسے اپنے راز ہم نے کئی چھپا کے رکھے ہوتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور اس دائرے میں وہ کوئی نہ آئے۔ تو ہر ایک بندے نے یہ دائرہ رکھا ہوتا ہے اپنے اندر کا، اور اس دائرے کے اندر کسی کو آنے نہیں دیتا، نہ ماں کو نہ بیوی کو نہ باپ کو، کسی کو بھی نہیں آنے دیتا اس دائرے کے اندر جو اس کا ہوتا ہے۔ اللہ والے بھی اپنے ارد گرد ایک دائرہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں بس اس سے باہر جو مرضی کرو، اس کے اندر نہیں آنا، اس کے باہر کھیلو جو ہم سے کھیلنا ہے، اس دائرے کے اندر نہیں آنا۔ جو بندہ بھی ادب کے دائرے سے باہر نکلے تو اولیاء کرام اسے بے ادب نہیں ہونے دیتے، اسے دوبارہ کھینچ کے دائرے میں لے کر آئے، کیونکہ انہوں نے اسے دائرے میں رکھنا ہے کہ ادب کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر تو باہر جانے کی کوشش کرے گا تو راندے درگاہ ہو جائے گا، اور یہ ہمیں پسند نہیں ہے، اس لیے دائرے کے اندر رہنا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ وہ دائرہ کھینچ دیتے تھے۔ دائرہ نہ بھی کھینچا جائے بیٹے، اگر اللہ چاہے تو دائرے کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے، یہ کوئی لازمی نہیں۔ تو ایک مثال انہوں نے سمجھائی ہے، ہوا کی مثال آئی تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی مثال سمجھا دی، وگرنہ آپ یقین مانیں کہ 24 گھنٹے اللہ کریم ہماری مختلف اسباب سے مدد کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، اس کے دائرے سے ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ انہیں بھی سانوں دائرے چ رکھے ہیں، ساڈے دائرے مقرر کیتے ہیں کہ این ہی رہنا ہے۔ اگر آپ اپنے دائرے کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنا تعلق رب سے بڑھانا پڑے گا۔ کوئی پیر رب کی طرف نہیں لے کے جائے گا، یہی کہے گا بس میرے وسیلے سے سیدھا جائے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا پڑے گا، وہی اللہ کریم ہے جو آپ کو دے گا۔ وہ اس لیے کہ ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں، دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کریم کا، اور جب چاہے وہ جس طرح چاہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں پیدا کر سکتا ہے، حالانکہ بیوی بانجھ ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال کے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے چاہنے پر قربان، جو چاہے کرے، اجازت ہونی چاہیے۔ آگے وہ سمجھاتے ہیں کہ اسی طرح اولیاء کرام پر موت کی ہوا باغ کی نسیم کی طرح خوشگوار ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ اولیاء کرام پر جو موت کی ہوا آتی ہے نا، جب ان کی جان قبض ہونی ہوتی ہے تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ باغ کی نسیم کی طرح خوشگوار ہوتی، بڑی میٹھی سی خوشبو آتی ہے تو ساتھ ہی جان نکل جاتی ہے۔ اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے مکھن سے بال نکل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ دینداروں کو، یہ بھی لفظ انہوں نے بڑے اچھے لکھے، دینداروں کو شہوت کی آگ نہیں جلاتی، یعنی شہوت کی آگ دینداروں کو نہیں جلاتی، اور سرکشوں کو زمین کے تحت میں لے جاتی۔ دیندار کے اندر شہوت ضرور ہوتی ہے، شہوت مختلف چیزوں کا نام ہوگا نا، ایک چیز کو نہیں نا کہ ہم اپنی صرف شہوت میاں بیوی والا مسئلہ رکھیں۔ تو ویسے تو حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا 11 بیویاں رکھتے ہیں ایک وقت میں، اور ایک رات میں ساری بیویوں کے پاس ہو کر آ جاتے ہیں، لیکن جس بیوی کے پاس رات گزاری اگر اسے مینسز ہو گئے تو سرکار دو عالم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ تہبند باندھ لو، میرے ساتھ سوئی رہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور ام سلمہ فرمایا کرتی تھی، ہے کوئی ایسا مرد جو ساتھ سویا رہے اور کوئی بات نہ کرے، ایسی شہوت کنٹرول میں رہتی،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کی شہوت تنگ نہیں کرتی، پابند ہے، اس لیے جو بیان کیا گیا دینداروں کو شہوت کی آگ نہیں جلاتی اور سرکشوں کو زمین کی تہہ میں لے جاتی۔ دریا کی موج چونکہ خدا کے حکم سے اٹھی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبطیوں سے الگ پہچان لیا۔ موج اٹھ رہی ہے، سارے جا رہے ہیں، یہ نکلتے جا رہے ہیں، وہ ڈوبتے جا رہے ہیں۔ کیسا رب کریم نے ایک طریقہ کار رکھا ہوگا، وہ ڈوبتے جا رہے ہیں، انہوں ایک بھی نہیں بچیا، انہوں ایک بھی نہیں ڈوبیا، ایسا عجیب ہوگا۔ قارون کی زمین کو جب حکم خدا پہنچا، جہاں اس کا خزانہ پڑا ہوا تھا، جہاں پر پڑا ہوا تھا، قارون کی زمین کو جب حکم خدا پہنچا، اس کی دولت اور تحت کو گہرائی میں کھینچ لیا۔ کسی کا ہو خزانہ جتھے جتھے اودا کوئی اونٹ کھلوتا سی، ہاتھی کھلوتا سی، سونے چاندی ڈھیر سی، اونٹ دے سامان پیا سی، جتھے جتھے جو کچھ پیا سی، حکم ہویا زمین نو کہ جتھے جتھے دا سامان ہے نا، ایڈی خوشبو آ رہی ہے، وہ سارے تھلے کھچ لو، پاویں وہ گھر بار ہوئے، تحت ہوئے، تو پاویں کچھ بھی ہوئے، وہ تھلے کھینچ لو۔ اور سب سے پہلے ایسے جب قارون کو ایسے کرے کہ پکڑا نا زمین نے، زمین پکڑتی ہے، ایسی بات، زمین نے پکڑا، کھینچنے لگی، کہنا یہ معاف کر دو۔ اور کیا گیا تھا، اس نے بے ادبی کیا کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت لگوانے کی کوشش کی تھی کہ جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرنا شروع ہو نا، تو ایک بندے کو تو نے پوچھنا ہے کہ زنا کی سزا کیا ہے، تو وہ جواب دیں گے رجم کرنا ہے۔ تو ایک عورت کو تیار کیا تھا کہ تم نے کہنا ہے انہوں نے مجھ سے زیادتی کی ہے۔ جب آپ بیان کر رہے تھے تو قارون وغیرہ نے تیار کیا ہوا تھا، پیسہ دیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے بیان کیا، کسی نے پوچھا حضرت زنا کی سزا کیا ہے، کہا رجم کرنا۔ اب عورت کی باری تھی، عورت کو بولے ہی نہ جائے، بول کس طرح سکتی سی؟ اسے موسیٰ کلیم علیہ السلام چہرہ دیکھ کر کہا انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم پر الزام لگاؤں، تم سچے ہو۔ ویسے بھی بڑی جگرے کا کام ہے کہ بندہ کسی کو سچا مان لے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ آپ کسی سچے کو سچا تسلیم کر اور اپنی شناخت گم کر دیں۔ میں نے بڑی حق کی بات کہی کہ کسی سچے کو تسلیم کرنا بھی بہت بڑی حقیقت ہے، ورنہ ہم ہر بندے سے لڑتے ہی رہتے ہیں، اپنی ذات کو لڑاتے رہتے ہیں، میں گھاٹا کسی نال۔ کسی کی شخصیت کو تسلیم کرنا بھی بڑی حق بات ہے۔ قارون کی زمین کو جب حکم خدا پہنچا، اس کی دولت اور تحت کو گہرائی میں کھینچ لیا۔ مٹی اور پانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پونک کو چکا، اینج پھونک ماری تے پانی تے مٹی سی، گارا ہی سی، لیکن وہ بھی جانور بن گیا۔ پھونک مارتا تھا، جانور بن کے اٹھ جاتا سی۔ اب کسی کی ہوا دم وہ مٹی اور پانی کو کیا کر دیتا ہے؟ زندہ کر دیتا ہے۔ اس لیے مٹی اور پانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پونک کو چکا، بال اور پر کھلے اور پرندہ بن گیا۔ پھر فرمانے لگے جب تیرے منہ سے اللہ کی تعریف نکلتی ہے تو صبح کا رب اس کو جنت کا پرندہ بنا دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان سے کچھ تو بنتا ہے۔ درخت کا تو ہمیں معلوم ہے، حضور نے فرمایا سبحان اللہ کہنا جنت میں درخت لگتا ہے، تو باقیوں سے یہ باقی ہوتا ہے ٹیوے لاؤ، باقی ٹیوے لگائے جاتے کیا کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں جب تیرے منہ سے اللہ کی تعریف نکلتی ہے صبح کا رب اس کو جنت کا پرندہ بنا دیتا ہے۔ تیرا سبحان اللہ کہنا جو پانی اور مٹی کی طرح ہے، دل کی سچائی کے پھونک سے جنت کا پرندہ بنا۔ کوہ طور موسیٰ علیہ السلام کے نور کی وجہ سے رقص کرنے لگا۔ یہ تو پکی بات ہے نا، حضور علیہ السلام جب احد پہاڑ پر چڑھتے تو وہ جھوم پڑتا تھا، رقص کرتا تھا، تو حضور ایسے پاؤں مار کے کہتے تو معلوم نہیں تم پر ایک نبی ہے، 2 شہید موجود ہیں۔ تو سرکار وہ بات کیا کرتے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے۔ پہاڑ میں محبت، میں نے آگے بتایا نا، نبیوں کا ہوا کا معاملہ اور ہے، سباب کا، وہ ان کی سمجھ میں، ہماری سمجھ میں نہیں ہے۔
اس لیے تو حضور علیہ السلام وسنا کے متعلق آتا ہے نا، جب آپ کو وہ چوٹ لگی تو آپ کو غار میں جب لے جایا گیا یا پہاڑ پہ چڑھا گیا تو آپ نے ایسے رکھا تو سرہانہ بن گیا، احد پہاڑ میں وہ اس جگہ پہ نا وہ سرہانہ بن گیا حضور کے لیے. کس لیے؟ حضور کو پہچانتا تھا نا. جو چیز حضور کو پہچانتی ہے، چاہے میں ہوں یا آپ، آگے کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ جو جان گیا وہ جان سے گیا، جان اپنی رہتی نہیں ہے. اس لیے آگے کچھ نہیں کہوں گا کہ جو چیز حضور کو جانتی ہے بس کچھ نہ کچھ تو بنے گا نا. با کمال صوفی بن گیا اور نقص پاک ہو گیا. اے عزیز، اگر پہاڑ صوفی بن گیا، وجد میں آ گیا تو کیا تعجب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم بھی تو مٹی کا ہی تھا، تھے تو وہ مٹی کے، لیکن دیکھ تو صحیح کہ وہ پہاڑ رقص کرنے لگ پڑا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کی محبت جب جوش مارے تو بندہ وجد میں کیوں نہ آئے، بندہ جذبے میں کیوں نہ آئے، اس کے اندر کا ایمان کیوں نہ تازہ ہو. میں بیان کرتا ہوں، مجھ پر وجد آ جاتا ہے، تو اگر حضور سامنے آ جائے تو کیا ہو. یہ تو بیان ہے نا، کہ بیان کرنے سے آ جاتا ہے. میں تو کئی دفعہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ کریم کرتا ہے بہتر کرتا ہے. بعض میں وہ طاقتیں ہی نہیں ہوتی کہ وہ نور دیکھ سکیں، بعض میں وہ طاقت ہی نہیں ہوتی. دل تو ہر ایک کا کرتا ہے نا میں اللہ کریم کو دیکھوں، نبی کریم کو دیکھوں، لیکن بعض میں طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ دیکھ سکیں. اس لیے اللہ کریم جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. جس کو وصل میں رکھے تب بھی ٹھیک، کسی کو ہجر میں رکھے تب بھی ٹھیک، دونوں ہی اس کے لیے. جب یہودی بادشاہ نے یہ عجائب دیکھے، سوائے طنز اور انکار کے اس کے پاس کچھ نہ تھا. نصیحت کرنے والوں نے کہا، حد سے نہ گزر، قتل کرنا چھوڑ دے، یہ برا کام ہے. اپنی جان کو زیادہ آگ نہ لگا. اس نے ان کے ہاتھ پاؤں بندھوا دیے اور قید میں ڈال دیا. اپنے ظلم کے پیوند پر ایک اور پیوند لگا دی. آپ لوگوں پر کچھ بھی ہو جائے نا، آپ لوگوں پر کچھ بھی ہو جائے، ظلم ہو، کچھ بھی ہو، اس میں بندہ گھبرائے نا، کیونکہ وہ جو ٹانکے پر ٹانکا لگا رہا ہے نا، جو دیکھنے والا وہ جانتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے. ہر کوئی اپنا ظلم بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ بہت بہترین انتقام لینے والا ہے، تو اس کے انتقام کی راہ ہموار کر رہا ہوتا ہے. تو جب وہ انتقام میں آتا ہے، بدلہ لینا چاہتا ہے، تو پھر تو کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا. تو اس نے ان کے ہاتھ پاؤں بندھوا دیا، قید میں ڈال دیا، یعنی اپنے ظلم کے پیوند پر ایک اور پیوند لگا دیا. جب حالت یہاں تک پہنچی، آواز آئی، اے کتے ٹھہر، ہمارا قہر آ پہنچا. آگ ابری اور یہودیوں کو گیر کر جلا ڈالا. ان کی اصل آگ ہی تھی، وہ اپنی اصل کی طرف چلے گئے. ہندو جلاندے ہیں نا، انہوں دی اصل بھی اسی ہاک ہی ملتے ہیں نا. گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ہم ہاک میں ملتے ہیں کیونکہ ہم مٹی سے ہیں. انہوں دی اصل کی ہوئی پھر آگ، شیطان نے نا، اس لیے ان کی اصل آگ ہے، انہوں آگ ہی جلایا جاتا ہے. ہماری اصل مٹی ہے، ہم مٹی کی طرف جاتے ہیں. بچے کی ماں اپنے بچے کی جویا ہے، شاہیں جڑوں سے وابستہ ہیں. حوض کا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا کے ذریعے اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ ویپرائزیشن ہوتی ہے نا، کہ بارشیں جب ہوتی کہتے ہیں کہ گرمی پڑتی ہے، ویپرائزیشن ہوتی ہے، سمندر سے بہرات اوپر کو جاتے ہیں، پھر ایسے ہوتا ہے، اصل کی طرف ہی جاتے ہیں. ہر چیز ہوا کے ذریعے نکلتے چلی جاتی ہے. تو بچے کی ماں اپنے بچے کی جویا ہے، شاہیں جڑوں سے وابستہ ہیں. حوض کا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا کے ذریعے اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے. اسی طرح ہوا سانس کے ذریعے ہماری جانوں کو دنیا کے قید خانوں سے تھوڑا تھوڑا چراتی رہتی. کیا بات کی ہے انہوں نے. کہتے سانس کی آری انسان کی زندگی کو چیرتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے تھوڑا 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 تھوڑا. تو اس طرح ہوا سانس کے ذریعے ہماری جانوں کو دنیا کے قید خانوں سے تھوڑا تھوڑا چراتی رہتی ہے. ہمارے پاک کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. ہماری پرہیزگاری کی وجہ سے
ہمارے سانس چڑھتے ہیں ہماری طرف سے بطور تحفہ. ذوالجلال کی رحمت سے ان کلمات کا بدلہ دگنا ہو جاتا ہے. پھر وہ ہمیں مجبور کر دیتا کہ ہم وہی کچھ حاصل کریں جو پہلے حاصل ہو چکا ہے. ہم فارسی میں سے کشش کہتے ہیں. یہ اس طرف سے آتی ہے جس طرف سے یہ ذوق آتا ہے. پوچھے جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ ایک بندہ چراغ لے کر جا رہا تھا, روشنی اس چراغ میں موجود تھی, تو حسن بصری نے سوال کیا یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ تو اس نے پھونک مار کے بجھا دیا. کہا حسن بصری چلی کہاں گئی؟ جہاں سے آتی ہے وہیں چلی جاتی ہے. تو جذبہ ادھر سے آتا ہے ادھر ہی چلا جاتا ہے, اور بندے کو محسوس ہوتا ہے وہ خالی ہے, حالانکہ اس کے اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے. محسوس یہی کرتا ہے میں تو خالی ہوں, ککھ بھی میرے کول نہیں. ہر روح کی نظر اس طرف رہتی ہے کہ جس طرف سے ایک دن کوئی مزہ حاصل کیا تھا. کسی کو مراقبے میں مزہ آ جائے تو دل کرتا ہے یار دوبارہ ہو جائے, کوئی ذوق پیدا ہو. اس پر ایک لطیفہ بھی تھا نا, ایک بندہ ہمیشہ لائبریری میں جانا تو اس نے مرزا غالب کی کتاب لینی کرنی. کسی نے پوچھا مرزا غالب کی کتاب ہی کیوں لیتے ہو؟ کہا ایک دفعہ مرزا غالب کی کتاب سے 10 روپے ملے تھے, اس لیے ہمیشہ وہی کتاب لیتا ہوں, شاید 10 روپے مل جائے. تو انہوں نے یہ سمجھایا کہ ہر روح کی نظر اس طرف رہتی ہے کہ جس طرف سے ایک دن کوئی مزہ حاصل کیا تھا. ہر جنس کو اپنے جنس سے ذوق ہوتا ہے. اگر آپ کا ذوق نبیوں جیسا ہے, ہر جنس کو اپنی جنس سے ذوق ہوتا ہے, یا کوئی چیز ایک دوسری جنس کو قبول کر لیتی ہے. روٹی اور پانی ہماری جنس کا نہ تھا لیکن ہماری جنس بن گیا, ہم میں اضافہ کیا. اپنے انجام کے لحاظ سے وہ ہم جنس بن گئے, لیکن اگر کسی غیر جنس سے ہمارا ذوق ہوگا تو عارضی ہوگا. غیر جنس سے ہمارا ذوق نہیں ہو سکتا, شیر کے ساتھ نہیں ہو سکتا, چیتے کے ساتھ نہیں ہو سکتا. غیر جنس سے ہمارے جنس میں سے نہیں ہے نا, ہمارا جنس اپنے جنس سے ہوگا. پرندہ شکاری کی سیٹی کا لطف لیتا ہے, وہ آواز کاٹ دینا ہو, لیکن جہاں اپنے جنس کو نہیں پاتا تو بھاگتا ہے. پیاسے کو ریت کا سراب ذوق دیتا ہے, لیکن اس میں پہنچتا ہے تو پھر پانی کی تلاش میں بھاگتا ہے. خبردار کوئی ملمہ ساز تجھے راستے سے نہ بھٹکائے. یہ ساری مثالیں دینے کے بعد انہوں نے سمجھایا کہ یاد رکھ کوئی سے شکاری دی سیٹی تے نہیں جانا. جتنے تمہیں سراب نظر آتا ہے, دوروں نظر آتا ہے پانی ہے, پانی ہے, تو تیرا علم کہنا چاہیے کہ یہ پانی کا دھوکہ ہے, کیونکہ تپتی ریت میں پانی نہیں ہوا کرتا. یہ تیرا دھوکہ ہے. اگر زیادہ چلے گا اس کی طرف تو اور کمزور ہو جائے گا. اپنی طاقت کو ضائع نہ کر, ابھی انتظار میں رہ. اور آگے جب ہم کہتے ہیں کہ جنگل میں بیابانوں میں راستہ بھول جائے تو آئینونی یا عباد اللہ پکار لو. اس لیے پہلے وہ پکار لے, پھر جو ہوگا دیکھا جائے. اور ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے اولیاء کرام ایسے بھی ہوں گے جن کا نام بھی دنیا میں موجود نہیں ہے. ایسے بھی ہوں گے جو جنگل میں گئے شیر کھا گیا ہوگا. ایسے بھی ہوں گے جو تپتے صحرا میں راستہ بھٹک کے مر گئے ہوں گے, لیکن وہ اللہ کے ولی ضرور ہوں گے. حضرت بابا فرید الگنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کو لے کے جب یہ پاک پتن کی طرف روانہ ہوئے نا, تو راستے میں جنگل میں اپنی ماں کو کہا ٹھہر, یہاں میں پانی یا کھانے کا بندوبست دیکھتا ہوں. جب واپس آئے تو ان کی ماں کو شیر کھا رہا. یہ واقعات کتابوں میں موجود ہیں, لیکن ہنٹ سمجھانے کا یہ تھا, نقطہ سمجھانے کا یہ تھا کہ اللہ کریم کے ولی انہوں نے آہ نہیں بھری. جہاں پر مر گئے اللہ کی راہ میں چلتے رہے. موت کہیں پر بھی آئے. ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں بھی تھے, جب لاہور کے دورے پر تشریف لائے تو اس کے کیا کہتے ہیں 13 دن بعد آپ کا وصال ہو گیا تھا. ایسا ہی ہے نا, ہے 9 دن بعد, ہاں 9 دن بعد تھا, 13 تاریخ تھی دسمبر کی, 13-14. تو آپ ارشاد فرما رہے تھے, مجھے یاد پڑتا کہ جب ادھر آنا تھا نا, ہمیں زندگی ہوا کی طرح ہے, تو کہیں پر بھی موت آ سکتی ہے, تو کیوں نہ تبلیغ کرتے آئے. اس لیے سفر کرتے ہیں. تو وہ سفر کرنے کے لیے شاید ان کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا نا میں نے دنیا سے جانا,
تو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کیسا وہ بندہ ہے اللہ کا خلیفہ جب تبلیغ پر نکلا اور دوسرے گاؤں گیا, وہاں چارپائی پر لیٹا تو اللہ اللہ کرتے اسے موت آ گئی. یعنی پسند کیا جاتا تھا کہ موت آئے تو تبلیغ کے راستے پر آئے. میرے یاد پڑتا ہے کہ میں حضور کے وصال کے بعد, یعنی اپنے پیر مرشد کے وصال کے بعد جب تبلیغ کے لیے نکلا سندھ کی طرف, تو میرا دل اتنا روشن تھا کہ مجھے امید تھی کہ میں ابھی مر جاؤں اور سیدھا جنت میں جاؤں. یعنی اتنی یقینی کیفیت تھی. تو جب بندہ جیسے عمرہ کرنے کے لیے ہم نکلے ہوتے ہیں تو جذبہ کتنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مجھے یاد پڑتا ہے 2006 میں جب ہم آ رہے تو ہمارا جہاز ایسے کرنے لگ پڑا, سارے تھوڑے سہم گئے. یہ شاہد موبائل والے کے والد صاحب بھی تھے, مشتاق صاحب بھی, تو کہنے لگے رضوان دعا کر. میں کہا دعا جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے, دعا کی کرنی ہے, آؤ چلیے, وہ تو بخشے بخشائے آ رہے ہیں, سیدھا ہی جائیے, وہ تمہیں ڈر نہیں لگتا. میں کہتے ڈرن والی کہڑی گل ہے, جانا کدوں کول ہے. تو مزہ آتا تھا کہ ایسے لمحے میں موت آئے کہ بندہ مزے میں تو ہو, یعنی جذبے میں تو ہو. تو تبلیغ کرتے موت آئے, اس سے بہتر کوئی کام نہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہ باتیں جو ہم نے سنی ہیں کہ ہم سراب کے پیچھے نہ بھاگیں, بلکہ ہر چیز کو مسبب الاسباب کی طرف سے سمجھیں اور اپنے تہ میں چھپے خزانے تلاش کرنے کی کوشش کریں, اپنا ایمان تازہ کرنے کی کوشش کریں, اور جو باتیں بیان کی جاتی ہیں اس کو صرف جذبے کی حد تک نہ رکھیں, بلکہ اپنے آپ کو سنجیدہ کر کے ان باتوں میں غور و فکر کر کے بردباری, حکمت اور دنائی سے کام کریں. اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وہ تمہارا کیا کام تھا اس کا, وہ اس کو کیا چاہیے تھا, کہہ رہے